بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج کی کہانی کا نام ہے رشتوں کا بوجھ۔ تو چلیے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ دبلی پتلی سی ایک خاتون سے میری ملاقات ایک بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ہسپتال کا ایڈریس پوچھا تھا۔ وہ کافی پریشان سی دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کی بائیں جانب ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس بچی کا ہسپتال سے چیک اپ کروانا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پٹھے کام نہیں کر رہے۔ یہ بیچاری کافی تکلیف میں ہے۔ میں انہیں ہسپتال کا ایڈریس بتاتے بتاتے پوچھ بیٹھی کہ اس لڑکی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ لیکن یہ آپ کی بیٹی لگتی تو نہیں، کیونکہ آپ کی اور اس کی عمر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ میری اس بات کے جواب میں اس خاتون نے، جنہوں نے اپنا نام معصومہ بتایا تھا، کہا کہ یہ لڑکی اس کے شوہر کی بیٹی ہے۔ چھوٹی سی عمر میں اس بچی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، تو میری شادی اس کے باپ سے ہو گئی۔ میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے۔ میرے شوہر عمر میں مجھ سے کئی سال بڑے ہیں۔ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے وہ کہیں آ جا نہیں سکتے، لہٰذا میں ہی بچی کے علاج کے لیے ماری ماری پھر رہی ہوں۔ باتوں کے دوران وین آ چکی تھی۔ خدا حافظ کہہ کے وہ اس میں جا بیٹھی اور اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گئیں۔ جلدی میں ان کا فون نمبر یا ایڈریس لینا بھی بھول گئی۔ اس خاتون سے اب شاید ہی ملاقات ہو۔ بہرحال بیچاری حالات کا شکار ہے۔ شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میں اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے اور میں تقریباً اس خاتون کو بھول ہی چکی تھی کہ ایک دن اسی اسٹاپ پر میری معصومہ سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ ہمیں دیکھ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ہماری طرف بڑھی اور کہنے لگی، باجی دیکھ لیں، خدا نے ہماری ملاقات کروا دی۔ مجھے آپ سے ملنے کی بہت خواہش تھی۔ خواہش تو مجھے بھی تھی، میں نے زیر لب دہرایا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ معصومہ نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، آپ یہ بتاؤ کہ اب آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ باجی کیا بتاؤں، کئی ہسپتالوں کے چکر لگا چکے ہیں۔ کبھی ڈاکٹر ہڑتال پر ہوتے ہیں تو کبھی وہ ہماری بات نہیں سنتے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ایک باہمت خاتون ہیں اور آج اتنی مایوس کیوں؟ باجی حالات انسان کے بس سے باہر ہو جائیں تو انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ارے نہیں، ایسا نہ کہو۔ میرے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، بیٹی کو ان کے پاس لے جانا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اسے ڈاکٹر کا مقام نام بتا دیا۔ اور تمہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ وہ پہلے جیسے ہی ہیں؟ اس دن تم نے جلدی میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب بتاؤ کہ تمہارے گھر والوں نے تم سے بڑی عمر کے شخص سے شادی کیوں کر دی؟ کوئی مجبوری تھی؟ مجبوری کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ ہاں، یہ جانتی ہوں کہ میں اپنے والدین کے غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھ گئی۔ جن دنوں مجھ میں اچھا برا سمجھنے کی تمیز نہیں تھی، میرا بیاہ کر دیا گیا، اور وہ بھی میرے باپ کی عمر کے شخص سے۔ تعجب ہے، آخر انہوں نے کیا دیکھ کر یہ رشتہ کیا؟ معصومہ نے جواب دیا کہ انہوں نے رشتہ داروں میں میری شادی کرنے کو ترجیح دی۔ باقی اگر آپ یہ خیال کریں کہ وہ کوئی دولت مند شخص ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ معصومہ کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اپنے بڑوں کی بات کا مان رکھنے کے لیے وہ اسے نبھا رہی تھی۔ معصومہ نے بتایا کہ اس بیٹی کے علاوہ بھی اس کے 6 بچے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ سب سے چھوٹا بیٹا 6 سال کا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ شوہر کی بیماری کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی تھی۔ ان کا اچھا خاصا کاروبار اور زمین جائیداد ہے، لہٰذا انہوں نے ہمیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ بھائی تو بھائی ہیں، نہ جانے کب کوئی بات کر دیں، لہٰذا میں کام بھی کرتی ہوں۔ چونکہ میرے والدین زندہ ہیں، ان کے کہنے پر چھوٹا سا قطع اراضی مجھے دیا گیا ہے۔ اس کی دیکھ بھال میرے ذمہ ہے۔ معصومہ کی ان باتوں کے جواب میں ہم نے اسے مشورہ دے ڈالا، تم یہ قطع اراضی اپنے نام کروا لو۔ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، شوہر بیمار ہیں، کل کو تمہارے کام آئے گا۔ باجی، آپ کی یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔
میں اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا حصہ نہیں لے سکتی۔ میں نے تو ساری عمر اپنے بھائیوں سے لے کر ہی کھایا ہے۔ اگر میں آج تھوڑا بہت حصہ اپنے نام کروا لوں گی تو ان کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ معصومہ کی دور اندیشی یا مصلحت، بہرحال جو بھی ہو، اس سے ہم کافی حد تک متاثر تھے۔ اتنی باتوں اور کوشش کے باوجود ابھی تک ہم اس کی بے جوڑ شادی میں ہی الجھے ہوئے تھے اور طرح طرح کے سوالوں سے اسے کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے ایک بار پھر یہ کھوج لگانے کی کوشش کر کے معصومہ سے پوچھ ڈالا کہ تم اب تک میری باتوں سے یہ اندازہ تو لگا چکی ہوگی کہ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گی، لیکن تم نے مجھے ایک مشکل میں ضرور ڈالا ہے جو تم مجھے بتاتے ہوئے ہچکچا رہی ہو۔ نہیں باجی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، جنہیں چھپانے کے لیے اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور صرف اتنا بولی کہ میرے والدین کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو غلط رسموں کی بھیٹ چڑھا دیا ہے۔ اب وہ مجھ سے چھپ چھپ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ یہ بات کہہ کر معصومہ نے ہماری مشکل حل کر دی تھی۔ ہم معصومہ کی ہمت اور استقامت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ کتنے اعتماد کے ساتھ وہ رشتوں کا بوجھ بخوبی اٹھائے ہوئے زندگی کی گاڑی چلا رہی تھی۔ وہ واقعی ایک بہت بہادر عورت تھی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی اور آپ مجھ سے مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کل پھر آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔